مجھے لگتا ان کا تشریف آ چکے ہیں. الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان اللہ. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان اللہ. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء اللہ. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان اللہ. لا تبديل لكلمات الله. ما شاء اللہ. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان اللہ. ما شاء اللہ. لا تبديل لكلمات الله سبحان اللہ. ذلك هو الفوز العظيم. ما شاء اللہ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. إنا
أعطيناك الكوثر ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله. وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. سبحان. بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے بے شک. تیری بات کرتے سبحان کرتے اللہ. تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی نہ آرزو کسی چیز کی طلب ہے مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آقا آئے مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے آمین. کرتے آمین. تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے کسی چیز کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی تو نے اتنا بڑھ دیا ہے تو نے اتنا بڑھ دیا ہے کشکول بڑھتے بڑھتے صلی اللہ کشکول بڑھتے بڑھتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونے کے عطا ہوں میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونے کے عطا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ماشاء اللہ. سبحان. خود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے
سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. سارے مل کے سنو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے. سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. بے شک یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. جو نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں درمیانے گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑتے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ بول رہا ہو. کیونکہ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے معمولی بات پہ یوں ہی مذاقیہ طور پہ جھوٹ موڑ کوئی بات بنا لی، بات کر دی، چاہے اس سے کسی کی دلزاری ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کی زندگی کو یعنی کہ مسائل پیدا کرتی ہے زندگی میں. جیسا کہ ایک واقعہ ہے معراج شریف کا، واقعہ تو طویل ہے لیکن میں مختصر جو مفہوم ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی آپ کی اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوگی ان میں سے ایک خاص بات آپ مجھے بتائیں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو ایک یوں تو بہت اللہ اور میرے درمیان بہت سی راز و نیاز کی گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دے گا جو کسی کو راحت دے گا، کسی کا دل جوڑے گا. تو آپ نے یہ بات جا کر جب پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو راحت دے، خوشی دے، کسی کی دل جوئی کرے، خوشی دے، تو وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. تو جب یہ بات پیارے صدیق نے سنی تو رونا شروع کر دیا، غم زدہ ہو گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہمیں ایک ایسے عمل کا پتہ چلا جس کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو پیارے صدیق نے فرمایا کہ میں اس کے برعکس، یعنی کہ جو لوگ کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کا دل توڑیں گے، کسی کو رنج پہنچائیں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ کیا کیا سزائیں ان کو ملیں گی ان کو. تو میں اس بات پہ غمزدہ ہوں. وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی کو خوشی دے گا، راحت دے گا، جنت میں جائے گا، اور جو اس کے برعکس کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا. میں اس بات پہ غمزدہ ہوں، اس بات پہ رو رہا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، یعنی کہ جیسا کہ یہ پنجابی میں جگتے کہہ دیتے ہیں، یہ کسی کو یوں ہی کسی کے چہرے پہ، فیس پہ گفتگو کر دی، کسی کے کلر پہ گفتگو کر دی. یہ تو سب اللہ کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا. ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بنانے والے کا. ٹھیک ہے نا. کسی کے اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو
اپنی مرضی سے ڈانگ لے، اپنی مرضی کا وہ رنگ روپ وہ اپنا نقش نعت بنا لے. تو یہ چیزیں جو ہمیں بہت سی یعنی کہ اب رواج سا ہی بن گیا ہے یہ جگتوں وغیرہ کا. تو یہ چیزیں بہت تکلیف دہ، ہم اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ بہت سے اب جب حدیث نبوی پڑھیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جی شان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. یعنی جب بھی آپ کسی سے ملیں تو آپ ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. یعنی کہ یہ بھی ایک صدقہ بھی ہے، یہ کسی کے ساتھ خوش ہو کے بات چیت کرنا، خوشی کے ساتھ اسے ملنا، تو یہ صدقے میں بھی یہ شامل ہے. اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اس کا حبیب بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ آپ اخلاق کے ساتھ کسی سے بات کر رہے ہیں. اور دو درمیان اپنا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو شخص آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے سے ان کی ناراضگی کسی بات پر بھی نفرت ہے جو بھی، تو ان میں سے بہترین شخص کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے سلام کرے. جو ان میں سے سب سے پہلے سلام کرے وہ اللہ کو بھی پیارا ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کو بھی وہ پسند ہے. یعنی کہ یہ چیزیں اس لیے ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ مومن جو ہے مسلمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ نفرتیں ہم کس سے بھائیوں سے کر رہے ہیں؟ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اور برادری سے ہے، وہ اور نسل سے ہے. یہ چیزیں نہیں ہے. جو مسلم ہے، جو مومن ہے، وہ آپس میں بھائی ہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل سے ہیں، کسی بھی قوم سے ہیں، وہ بھائی ہی ہیں آپس میں. تو اس لیے جب بھی اپنے بھائیوں سے ملے اچھے طریقے سے اچھی گفتگو کریں، اخلاق کے ساتھ ملیں، جھوٹ سے بچیں، چغل خوری سے بچیں. یہ چیزیں جو ہے نا نیک اعمال کو تباہ کر دیتی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان تمام ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، صدقات کو برباد کر دیتی ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا کر بھی رہا ہو تو انہیں بھی منع کرنا چاہیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اپنے اخلاق کو سب سے بہتر بنائیں، کیونکہ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے. تو آپ یوں کسی کو بھی یعنی کہ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے ناراض ہے، تو آپ جب آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو ماشاءاللہ وہ امید ہے کہ وہ آپ کے اس کے دل میں آپ کے لیے جو رنجش ہے وہ بھی کم ہوگی، ختم ہوگی. کیونکہ یہ رنجشیں جو ہوتی ہیں یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں. کوئی کسی کی بات کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ سمجھنے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے، تو یہ چیزیں جو نفرتیں پیدا کرتی ہیں. اور تقریباً ہر گھر میں یہ مسائل ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں ناچاکیاں، بہن بھائیوں میں ناچاکیاں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، اور یوں معمولی بات پہ وہ بنائے ہوتے ہیں، ناراضگیاں بنائی، اور نسلوں تک وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. یہ جاہلیت ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے بیچ میں جب دیکھا جائے تو یہ چیزیں اپنے آپ میں بھی دیکھیں، اپنے عزیز رشتہ داروں میں بھی دیکھیں، دوستوں میں بھی دیکھیں. اگر کسی میں یہ چیزیں غلط پائی جاتی ہیں تو انہیں ان چیزوں سے منع کریں اور خود بھی اپنے اخلاق اچھے کریں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے. اخلاق کے بارے میں پیارے آقا کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں انگلیاں بھی اٹھا کر بتایا کہ وہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا، وہ میرا قرب حاصل کرے گا. وہ بہت سی چیزیں ہیں. یہ ہمارے نیک اعمال، نیکیوں میں سے نماز، زکوٰۃ، قرآن، صدقات، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ اچھے اخلاق کا بار کیونکہ ہمارے جو مذہب اسلام ہے نا اس کی بنیاد اچھے اخلاق پہ ہیں. اب بہت سے واقعات ہیں جو بات طویل ہو جائے گی. بہت سے آپ جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے واقعات ملیں گے جس میں آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو اس لیے اچھے اخلاق کے بارے میں ہی بار کہا گیا ہے. تو ایک شخص بتاتا ہے جب وہ مسلمان ہوا تو اس سے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کس چیز سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ اگر میں مسلمانوں کی طرف دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو شاید نہ ہو پاتا،
میں اصل قرآن اور حدیث کو پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو پڑھ کر اسلام لایا کہ اسلام سبحان اتنا اچھا اللہ، دین سبحان ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے جو اس نے کی کہ یعنی کہ ہمارا کردار وہ نہیں ہے جو ہمارا ہونا چاہیے، مسلمانوں والا ہونا چاہیے، یعنی جھوٹ سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، غیبت سے بچنا، برائی سے بچنا، بہت سے عیب ہے ہم میں پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ نماز تک یہاں تک کہہ لے کہ ہمارا پاکستان میں اتنی مساجد نہیں ہیں جتنے یہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن وہ بھی آباد نہیں ہوتے، ان میں بھی 2-4 صفیں ہی نمازیوں سے فل ہوتی ہیں، باقی مسجد پوری کی پوری خالی ہوتی ہیں، کیونکہ جتنے مسلمان رہتے ہیں مسجدیں ہی نہیں اتنی پاکستان میں۔ اگر سب لوگ نماز پڑھے تو مسجدیں کم ہیں۔ تو ایک شعر سکون قلب کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے، کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے، بک بک کی تو چگلی کی بھی عادت نہیں جاتی، بک بک کی تو چگلی کی بھی عادت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی۔ جزاک سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، نو چھڈ دے اوئے تے میرا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جتھے میرے نبی دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں، جن میرے نبی دا منہ چومیا، جن میرے نبی دا منہ چومیا، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں
دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں عشق سرور میں جو ہستی کو زنا کرتے ہیں عشق سرور میں جو ہستی کو زنا کرتے ہیں بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شروع کر لیا کون آیا کون آیا گلی گلی روشنایا ابراہیمی گلشن اندر عجب بہارا سبحان اللہ جس نو حاصل کرن دی خاطر پنیا مکی وچ دہایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گیا سبحان اللہ بے شک ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا اور ایک تو بھائی ہماری بھی شان میں کہ سورج فلک تے جدوئی چمک دائے سورج فلک تے جدوئی چمک دائے لگدا آقا دی پیر دی تلی ورگا سبحان میں اللہ تے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں کہ عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا کیا بات میں تے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں کہ عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا کہ جس دے شہر مبارک دا ہر پتھر نظر آوندا ہیرے دی گلی ورگا تے ناصر شاہ کائنات وچ آنا ہے نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں
रब दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह। आऊं दर सैयदा पर सुभान अल्लाह। फिराई हुई दामन, आओ दर सैयदा पर फिराई हुई दामन, आओ दर सैयदा पर फैलाई हुए दामन, क्योंकि है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है। हुस्न देते हैं माल देते हैं, हुस्न देते हैं माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। और हम किसी से मांगे तो क्यों मांगे, अरे हमको तो सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं। आओ दरे सैयदा पे फैलाई हुई दामन, आओ दरे सैयदा पे फैलाई हुई दामन, है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है। सुभान अल्लाह। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सैयदा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, सैयदा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और ये कह के दरे हक